اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ہم وطنوں، میرے بچوں، مسلم غیر مسلم، قرآن سب کے لیے ہے۔ یہ صورت نحل ہے اور 14واں سپارہ ہے۔ ابھی صورت نحل میں شروع کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سبسکرائب کر دے تو یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی نیکی آپ کے عمل نامے میں لکھی جائیں گی اور آخرت میں بھی یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتا امر اللہ فلا تستعجلوا، آ جائے گا حکم اللہ کا، آ جائے گا حکم اللہ کا، بس تم جلدی نہ کرو۔ آ جائے گا اللہ تعالیٰ کو حکم کا، یہ نہیں مانتے بس تم جلدی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کو حکم آ جائے گا اور پھر ان کو سمجھ آ جائے گی۔ سبحان و پاک ہے اللہ تعالیٰ، و تعالیٰ بلند ہے ہر چیز سے، اما یشرکون، وہ جو تم شریک پیدا کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بہت پاک ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے شریکوں سے، تمہارے وہ بتوں سے، اللہ تعالیٰ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تم اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ تو بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، جس کو تم بھی نہیں بنا سکتے اور یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ بلند ہے، اور جو شرک کرتے ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امری علی من یشاء، نازل کرتے ہیں اپنے فرشتے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام من امری، اپنے حکم کے ساتھ جہاں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے یعنی اپنے پیغمبروں کو، اس نے وہ پیغمبر کو بر فرشتے آتے تھے، فرشتے وہی لاتے تھے، فرشتے دنیا کے وہ میں جس کے اوپر عذاب لانا ہوتا تھا وہ فرشتے عذاب لاتے تھے، یعنی قوم لوط، قوم ہود، قوم سمود، قوم صالح علیہ السلام پر، قوم صالح علیہ السلام کی امت پر جو وہ عذاب آئے تھے۔ اور روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام اپنا پیغام، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے من امری، اپنے حکم سے، علامہ یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے، یعنی کہیں زلزلے آتے ہیں، کہیں طوفان آتے ہیں، کہیں کسی کو نیکیوں کے بدلے توبہ کرتے ہیں تو بدیوں کے بدلے نیکیاں دے دیتا ہے، کہیں وہ نیکیاں نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان پر بھی عذاب لاتا ہے، بیماریاں لاتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے۔ یہ کور، یہ جو سب کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے اس میں وہ موت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بچا دیتا ہے۔ من عبادی، اپنے بندوں پہ، انذرو، تو ڈراؤ ان کو، انہ لا الہ الا، ڈراؤ ان کو بے شک نہیں ہے تمہارے لیے دوسرا اللہ، ان کو ڈراؤ کہ نہیں ہے تمہارے لیے دوسرا اللہ، الا انا فتقون، مگر مجھ سے ڈرو، میری تابع داری کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ان کو ڈراؤ میرے بندوں کو کہ یہ ان کے لیے دوسرا خدا نہیں ہے، دوسرا کوئی رب نہیں ہے، مگر میں ان کا رب ہوں، میری تابع داری کریں، میری عبادت کریں۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیے آسمان اور زمین۔ اللہ تعالیٰ وہ رب ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے شریک کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے حق کے ساتھ، تعالیٰ بلند ہے اما یشرکون۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زمین آسمان کا مالک ہوں، میں نے زمین آسمان پیدا کیے حق کے ساتھ اور سچے اس کے ساتھ میں پیدا کیے، میں حق ہوں، بلند ہوں وہ جو تم شرک کرتے ہو میرے ساتھ، میں اس سے بلند ہوں جو شرک کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ بلند ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انسان اتنا بڑا ہے اور چیونٹے سے ڈر جائے، اور چیونٹوں سے تو انسان اتنا بڑا ہے، تو اللہ رب العزت تو بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ رب العزت، اس کے بدلے میں چیونٹی کے برابر بھی دنیا نہیں ہے، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے تم شریک ان کے ساتھ کرتے ہو۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، پیدا کیا انسان کو ایک قطرے سے، ایک نطفہ قطرے کو کہتے ہیں، عورت کے سینے سے، مرد کے کمر سے، فیضا ہوا خصیم مبین، جب یہ انسان بڑا ہو جاتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے، میرے ساتھ جھگڑے کرتا ہے، واضح کھلے جھگڑے کرتا ہے، میری نافرمانی کھلے، جس کے لیے کھلی شراب پیتا ہے، کھلا حرام کھاتا ہے، کھلے غیبت کرتا ہے، کھلے میرے ساتھ وہ شریک پیدا کرتا ہے۔ میں نے پیدا کیا انسان ایک نطفے سے، گندے نطفے سے، پھر میرے ساتھ وہ کھلی لڑائی کرتا ہے۔ والانعام خلقہا، میں نے پیدا کیے جانور،
خلقہ جانور پیدا کیے، لکم تمہارے لیے، فیہا دفع و منافع، اس میں گرمی ہے تمہارے لیے، و منافع و فائدے ہیں، اور ومنہا تاکلون، اور تم کھاتے ہو۔ تمہارے لیے میں نے جانور پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے یعنی گرمی ہے، یعنی دمبے کی وہ بال، بکری کے بال، ان بالوں سے بسترے بھی بنتے ہیں، ان بالوں سے سویٹریں بھی بنتی ہیں۔ جب پہاڑوں کی جو جو برف باری تو ہم لوگ نے نہیں دیکھی، ہم تو میدانی علاقوں میں رہنے والے، مگر پہاڑوں میں تقریباً کئی 2 مہینے، کوئی سکھ کا 2 مہینے گزرتے ہیں، مگر سارا سال وہاں سردی رہتی ہے، برف باری رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں نے گرمیاش تمہارے لیے رکھی ہے کہ تم اس کے بسترے بناؤ، اپنے کپڑے بناؤ، تم گرم کرو، ومنہا تاکلون، اور ان کو حلال کرو اور تم کھاؤ۔ یعنی بعض جانوروں کو تم حلال کرتے ہو اور کھاتے ہو، یعنی بکری کو، دمبے کو، بھینس کو، گائے کو، اس قسم کے حلال کرتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ، تمہارے لیے اس میں زینت ہے، جمال یعنی زینت ہے، یعنی وہ طاقت ہے، یعنی پیسہ ہے، تمہاری عزت ہے اس میں۔ حِينَ تُرِيحُونَ، جس وقت شام کو یہ واپس آتے ہیں، تو شام کو لوگ گلیوں میں، گھروں میں دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا جانور ہے، کتنا اس کا مال ہے۔ تو یہ تمہارے لیے سب، جب تم اس کو شام کو گھر آتے ہو، تمہارے لیے زینت ہے۔ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، حکم جس وقت صبح تم ان کو لے جاتے ہو، جب صبح تم ان کو لے جاتے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے زینت ہوتی ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا امیر ہے کہ اس کے پاس تو بڑے جانور ہیں، یہ تمہاری عزت ہے اور تمہاری زینت ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا، یہ اٹھاتے ہیں بوجھ تمہارے لیے، إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا، اس شہر تک جس شہر تک بالغ ہی تم نہیں لے جا سکتے، الا بشق الانفس، اگر تم اپنے آپ کو مار لو تو تم اس شہر تک یہ تم نہیں لے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم دیکھو کہ یہ تمہارے لیے بار برداری کا کام کرتے ہیں، اس شہر تک، ایک شہر سے دوسرے شہر تک، کہ اگر تم نہیں لے جا سکتے وہاں پہ، الا بشق الانفس، اگر تم جان مار لو تو وہ جو بوجھ تم نہیں اٹھا سکتے، اگر اکٹھا نہیں لے جا سکتے، تھوڑا تھوڑا لے جا سکتے، مگر کتنا لے جاؤ گے؟ آؤ گے جاؤ گے، تو یہ بار برداری کے کام بھی تمہارے آتے ہیں، کام آتے ہیں تمہارے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اگر تم نے گناہ کیے تو گناہ وہ معاف کرنے والا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، وہ بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینتا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم 2 رکعت نفل دو، معافی مانگو تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر یہاں بتاتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اور گھوڑے اور خچر اور گدے، یہاں وضاحت اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ یہ گھوڑے اور خچر اور گدے، لترکبوها، تمہارے لیے بوجھ، تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو، تم اس کے اوپر سواری کرتے ہو، زینت ہو، تمہاری عزت کے لیے بھی، تمہاری عزت بھی اس سے بڑھتی ہے کہ گھوڑے پر بیٹھے ہو، اس کے پاس گھوڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ گھوڑے اور خچر اور گدے، تم ان پر سواری کرتے ہو، اور زینت ہے تمہارے لیے، عزت بھی ہے کہ اس کے پاس اتنی خوبصورت گدے یا خوبصورت گھوڑے یا خوبصورت خچر ہیں۔ اور یخلق ما لا تعلمون، اور پیدا کی وہ جو تم نہیں جانتے۔ جب ہم پیدا ہوئے تھے، میں اپنی آپ کی کہتی ہوں کہ اس وقت یہ ہوائی جہاز بھی اتنے نہیں تھے، اور یہ جو ٹیکسیاں تھیں، اور یہ اس طرح ٹرینیں تھیں، اور یہ بسیں تھیں، قسم یہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایسے پیدا کروں گا کہ تم بھی نہیں جانتے۔ اور آگے کتنی یہ اس قسم کی سواری کی چیزیں پیدا ہوں گی، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔